ملک کے ممتاز شاعر اور دہلی اردو اکیڈمی کے موجودہ وائس چیئرمین پروفیسر شہبر رسول صاحب ہمارے ساتھ خاص بات چیت کے لیے موجود ہیں۔ شہبر رسول صاحب، ابھی تو آپ موجودہ چیئرمین ہیں، حالانکہ حکومت بدل گئی ہے، ابھی نئی حکومت کی تشکیل نہیں ہو سکی ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن ابھی ذمہ داری آپ کے ہی کندھوں پر ہے اور نئے پرانے چراغ کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے۔ کئی سارے پروجیکٹس ہیں جو آپ نے پہلے سے ہی پلان کر رکھا تھا۔ اب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ نئے پرانے چراغ جو ہے اور دیگر جو سیمینارز اور ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ پروگرام بھی ہونا ہے، تو اب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ جو ادھر جب یہ اگست سے یہ گورننگ کونسل بنی تھی تو بہت سے پروگرام جو بڑے اہم تھے اردو اکیڈمی کے، جن کو یاد کیا جاتا ہے، جن کے انتظار میں رہتے ہیں لوگ، وہ کئی سال سے نہیں ہوئے تھے۔ جی، چنانچہ جیسے ہی گورننگ کونسل بنی، اب چونکہ میں تو پہلے بھی 2 بار رہ چکا ہوں تو مجھے اس کا تجربہ بھی تھا، تو میں نے اس کو بہت تیزی کے ساتھ شروع کرایا، تاکہ چونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ یہ سب ہونا چاہیے، وہ توقع بھی رکھتے تھے کہ ہوگا۔ چنانچہ یہ نئے پرانے چراغ جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے۔ اس میں نئی نسل کے لوگ اور سینئر حضرات سب ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ خاص طور سے نئے لوگ اپنی چیزیں پڑھتے ہیں اور جو چیئرز پر ہوتے ہیں سینئرز، وہ اس کو سنتے ہیں، اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں، تو نئے لوگ بھی اس سے سیکھتے ہیں، اور نئے لوگوں کے جو خیالات جو بہت تازہ ہوتے ہیں، بہت متنوع ہوتے ہیں، اس سے پرانے لوگوں کو بھی یقیناً بہت سی نئی چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بہت ہی یہ کامیاب پروگرام تھا۔ یہ پہلے 3 دن کا ہوا کرتا، جب میں پہلے وائس چیئرمین تھا تو لوگوں کی ڈیمانڈ بہت تھی اور لوگ کہتے 5 دن کا آپ نے سب کو نمائندے کو، میں نے 4 دن کا کیا، پھر تو اس کے اگلے سال پھر 5 دن کا کیا، اب وہ 5 دن کا اب تک ہے، اور اب وہ جو ہے 14 سے 18 تک ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب وہ تو الگ بات ہے، گورنمنٹ نہیں ہے اور وہ گورننگ کونسل بدل جائے گی، جو بھی کچھ ہوگا وہ ہوا کرے، لیکن اکیڈمی اپنا کام کرے گی۔ دوسرا یہ کہ کئی سیمینارز جو آگے تک ہم نے طے کر دیے تھے، اس میں اس سے پہلے ایک سیمینار بانگ درا جو اقبال کا پہلا مجموعہ کلام ہے اور اس میں بڑی شاعری ہے، تو اس کے 100 سال پورے، جس دن 100 سال اس کے پورے ہوئے اسی دن ہم نے سیمینار کا افتتاح کیا، اس پہ 3 دن کا سیمینار کیا، اس کی کتاب بھی چھپے گی۔ تو اسی طرح سے بچوں کے ادب پر لوگ لکھنا پسند نہیں کرتے، لکھتے نہیں ہیں اس وقت، بچوں کی جو رسائل ہیں ان کو ضرورت رہتی ہے ان چیزوں کی۔ پھر یہ کہ بچوں کا ادب کوئی معمولی ادب نہیں ہوتا، اور اس کو لکھنا بچوں کے لیے خاصا مشکل کام ہے، تو لیکن لوگوں کی توجہ نہیں ہے، تو جب یہ خیال آیا تو ہوا کہ بچوں کے ادب پر ایک سیمینار ہونا چاہیے، تو لوگوں کو کچھ مہمیز کچھ ہو اور وہ کچھ لکھنا شروع کریں، اس طرف توجہ ہو لوگوں کی، اسی خیال کے تحت تو وہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اس کی تاریخیں بھی طے ہو گئی، ڈیجیٹل میڈیا پر، چونکہ صحافت میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں تو بڑے نئے جو ہے در کھل گئے ہیں، تو ان پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ تو اور صحافت کے لوگوں کی شکایت بھی رہتی ہے، صحافت پہ لوگ گفتگو نہیں کرتے، تو اس لیے ہم نے وہ بھی رکھا ہے، اور بھی کچھ سیمینار ہیں، ڈرامے پہ ہے اور دوسری چیزوں پہ ہے جن پہ ہونا چاہیے۔ اب وہ اکیڈمی کرے گی یا دوسرے لوگ آئیں گے تو وہ کریں گے انشاءاللہ، اور کامیابی کے ساتھ کریں گے، تو یہ تو دعا ہے کہ وہ سب چیزیں ہوں اور بہت اچھی ہوں۔ اس کے علاوہ اکیڈمی میں پوزیشنز خالی تھی بہت دن سے، جب میں پچھلی بار تھا تو اس کے لیے تقریباً طے ہو گیا تھا کہ یہ اس طرح سے یہ سب ہونا ہے، تو کورونا آ گیا، کورونا آنے کے بعد سب بند ہو گیا، 1 سال کچھ ہوا ہی نہیں، چنانچہ وہ سب جو ہے رک گیا اور نہیں ہو پایا۔ اب میں آیا تو میں نے کہا کہ کورونا کے بعد جن لوگوں کو ذمہ داریاں ملی ان لوگوں کی بھی ایک طرح سے کمی یا اس میں اس طرح کے لوگ نہیں تھے، یہ بھی ایک مسئلہ تھا، اور اس میں ان کی غلطی کیا ہے؟ بھائی گورنمنٹ کو اس طرح کے لوگوں کو رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اکیڈمک باڈی ہے نا، اس میں جیسے اس بار گورننگ کونسل بنی، اچھے پڑھے لکھے لوگ آئے، اسی طرح کے لوگ آئیں تو کام ہو سکتا ہے جو علم و ادب سے واقف ہوں۔ بہرحال وہ نہیں ہو پایا، تو ہم نے تمام پوسٹیں، اس میں جو بہت کی پوسٹ ہیں 8، وہ ایڈورٹائز کر دی، اس کی سلیکشن کمیٹیز ابھی ہونے والی تھی، اب آئندہ ہوں گے، نئے لوگ کریں گے، بہرحال وہ ایک کام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنی پوسٹیں خالی ہیں وہ چونکہ ڈی ایس ایس بی کے تھرو ہوتی ہیں، ڈائریکٹ تو آپ ایڈورٹائز نہیں کر سکتے، وہ ان کو سب بھیج دیا گیا ہے کہ اب وہ جب بھی ایڈورٹائز کریں وہ تو ان کا اپنا، یعنی ابھی حکومت کی تبدیلی کا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا، وہ جو
بھائی نئی حکومت کرے گی، اگر وہ کرنا چاہے گی تو ضرور کرے گی، کرنا چاہیے اس کو، چونکہ تو حکومت کی باڈی ہے نا۔ اردو ایک بڑی زبان ہے، ہندوستان کی زبان ہے، اور اس کے فروغ کے لیے جو اکیڈمیز اور یہ سب چیزیں قائم کی گئی ہیں تو ان پہ کام ہونا چاہیے۔ ویسے بھی دلی کی دوسری سرکاری زبان ہے، ابھی پارلیمنٹ میں بھی ابھی ایک دن پہلے ہی اس کو بھی منظوری دی گئی ہے، اور اردو زبان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ انٹرپریٹر جو رکھے جاتے ہیں راجیہ سبھا میں تو ہیں پہلے سے، بلکہ ایک اردو انٹرپریٹر کے سلیکشن کمیٹی میں ایکسپرٹ تھا راجیہ سبھا میں، تو وہ تو ہیں۔ لوک سبھا کے لیے انہوں نے وہ کیا ہے، تو یہ ایک خوشائند قدم ہے، اچھا ہے، ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے اردو کے فروغ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں کام ہونا چاہیے، اور اچھے لوگ آنے چاہیے، کوئی بھی رہیں۔ اردو کے بہت لوگ ہیں ہندوستان میں، اور خاص طور سے دہلی میں۔ دہلی تو آپ دارالسلطنت ہے، ساری دنیا کے لوگ یہاں ہیں، تو دہلی میں بہت لوگ اردو کے ہیں، ہم نہیں ہوں، کوئی اور ہوگا وہ کام کرے گا۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ کام ہونا چاہیے، کوئی بھی کرے اسے، وہ یہ نہیں کہ فلاں صاحب کرے۔ پہلے بھی آپ کو 2 بار آپ نے ذمہ داری نبھائی ہے، یہ جو تیسری مدت رہی، اگست 2024 کے آغاز میں ہی آپ کو ذمہ داری سونپی گئی تھی، یہ جو آپ کا وقفہ تھا تقریباً 6-8 مہینے کا جو بھی مدت ہے، اس میں آپ نے کافی تیزی سے اردو اکیڈمی میں دیکھنے کو ملا کہ پروگرام کئی طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ ہم نے پروگرامس، کلچرل پروگرام بھی کیے، ادبی پروگرام بھی کیے، مختلف طرح کے پروگرام۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے میرا بنیادی خیال یہ ہے، اس پہ میں نے پہلے بھی گفتگو میں کر چکا ہوں، بہت سے لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی بنیادی کام نہیں۔ تو وہ خیر اب جو بھی کہتے ہیں وہ ان کی رائے وہ کہا کریں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو تہذیب ہے اس کی بہت، یہ تمام لٹریری اور کلچر پروگرام جو ہے، تہذیبی پروگرام جو ہے، یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، بڑی غیر معمولی۔ اردو تہذیب اگر قائم رہے گی ہمارے معاشرے میں تو اردو زبان بھی قائم رہے گی۔ جس دن اردو تہذیب ختم ہو جائے گی، زبان بھی ختم ہو جائے گی۔ تو زبان اور تہذیب کا بہت ہی چولی دامن کا بڑا گہرا تعلق ہے، وہ اس کی بنیاد ہے۔ تو اسی لیے کلچر پروگرام جو کرائے جاتے ہیں، جس سے لوگ قریب آتے ہیں، ہمیں اس کا تجربہ ہے۔ ہم نے یہاں پہلے لال قلعے کے میدان میں اردو وراثت میلہ ہوتا تھا، اردو ہیریٹیج فیسٹیول، تو ایک تو میں نے اس کا نام چینج کیا تھا، اس کو میں نے جشن وراثت اردو اور اردو ہیریٹیج فیسٹیول تو تھا ہی انگریزی میں، تو اس کی جگہ یہاں پہ وہی تمام لوگ آتے تھے، وہ کم آتے تھے۔ تو میں نے اس وقت جو منسٹر تھے ان سے میں نے کہا کہ صاحب اگر وہ لوگ اردو تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جن کو پہنچنا چاہیے، جو ہمارا مقصد ہے جس سے فروغ ہو اردو، تو پھر اردو کو ان کے پاس پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم وینیو چینج کریں گے، ہم کسی دوسری جگہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہاں کریں گے؟ ہم نے کناٹ پلیس میں، تو بڑے چونکے کیسے کریں گے، وہاں کہاں کریں گے؟ ہم نے کہا بس سینٹرل پارک ہے، اتنا بڑا ہے، اس میں ویسے ہی لوگ ہزاروں موجود رہتے ہیں، ہم وہاں پہ کریں گے، اور اس کو اس طرح سے کریں گے، اتنا اٹریکٹیو بنائیں گے کہ اور اس میں طرح طرح کے پروگرام کریں گے، اکیڈمک بالکل خالص، اور جن کا تعلق یونیورسٹیز سے اور کالجز سے اور اسکولوں سے ہے وہ سب بھی کریں گے، کلچر پروگرام بھی کریں گے، ادبی پروگرام بھی کریں گے، تاکہ لوگ آئیں اس کی طرف اور اس میں دلچسپی پیدا ہو، پھر اردو کی طرف آئیں۔ چنانچہ تجربہ رہا جب کناٹ پلیس میں کیا، ایک تو یہ کہ جس طرح سے وہ سارا ہوا، جس کا پہلے سے ہمیں بھی اندازہ نہیں کتنا کامیاب ہوگا، وہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہے، اور اس میں 90% وہ لوگ رہے جن کو اردو والا نہیں کہا جاتا، اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ اردو کی طرف آئے۔ اردو کے ہمارے جو کورسز ہیں ان میں داخلے لیے باقاعدہ لوگوں نے، اتنی دلچسپی پیدا ہوئی۔ یعنی دہلی کے الیکشن تھے کمشنر رنجیت سنگھ، وہ سینئر آئی ایس آفیسر تھے، انہوں نے باقاعدہ داخلہ لیا اکیڈمی میں جو سینٹر چلتا ہے اس میں، اور روز آتے تھے بلا ناغہ، اور وہ اگر 5 بجے تک ختم ہو رہا ہے تو وہ 1 گھنٹے اور جو ٹیچر سے کہا بھائی مجھے یہ بات اور بتا دو، یہ بتا دو، وہ بتا دو، اس طرح سے انہوں نے اس کورس کو کیا۔ تو یہ اس کا ایک ثبوت ہے۔ اس طرح سے اور بھی لوگ، تمام آفیسرز بھی آتے تھے، پولیس کے اس کے جو داخلہ لیتے تھے۔ اب بھی ہمارے یہاں جو یہ کورس ابھی ہو چکا ہے، شروع ہونے والا، اس میں داخلے ہوئے ہیں اچھے خاصے 65-70 داخلے ہیں، جن سے زیادہ تر جو ہیں وہ آفیسرز ہیں دلی گورنمنٹ کے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کلچر سے۔ تو کلچر آپ مضبوط کریں، اس کے بعد جو دوسری چیزیں وہ کیجیے۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب بنیادی کام کیا ہے؟ بنیادی کام یہ بتاتے نہیں۔ بنیادی کام یہ ہے کہ ہم نے اسکولوں کے مقابلے ہوتے ہیں تاکہ بچوں میں پڑھنے کا شوق پیدا ہو اردو کے لیے، اور وہ پورے ذوق اور لگن کے ساتھ اس کام کو کریں۔ تو بچوں کے ہم نے اسٹوڈنٹس کے مقابلے کرائے، اس کے بھی پرائمری لیول اور جو ہے مڈل
اور اس کے بعد سینئر سیکنڈری، سینئر سیکنڈری، اور وہ بہت 12-15 دن تک چلے. پھر اس کے انعامات ان کو دیے گئے. اس کے یہ بھی ہوا کہ بھائی یہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو کرتے رہتے، ٹیچرس کے لیے نہیں کرتے. تو اس بار ہم نے ٹیچرس کارنیول بھی کیا، جشن اردو اساتذہ، اور اس میں بھی بڑی تعداد میں لوگ آئے. اساتذہ کے بھی مقابلے اور یہ سب ہوئے. اس میں لکھنے کا بھی اور پڑھنے کا بھی، ہر طریقے کا، گانے کا بھی، یعنی وہ لٹریری بھی تھا اور تعلیمی بھی تھا اور کیا نام ہے، تہذیبی بھی تھا، کلچر بھی تھا. اور پھر اس میں انعامات دیے گئے جنہوں نے جیسی پرفارمنس کی رہی. یہ سب کیا. اس کے علاوہ جو اسکولوں میں ٹیچرز جاتے ہیں وہ تو ہے، جو گورنمنٹ کا پہلے وہ چل رہا ہے جس طرح سے ہے. پھر یہ 150 سینٹر اردو لٹریسی کے جو 4 سال سے بند تھے، وہ میں نے شروع کرائے. 150 سینٹر قائم ہو گئے باقاعدہ، اور جو ہے پوری دہلی میں مختلف علاقوں میں، اور اس میں کام شروع ہو گیا. ان سب کو اسٹیشنری ساری چیز گورنمنٹ دیتی ہے، وہ بھی باقاعدہ سب دے دی گئی. وہ سلسلہ شروع ہو. جتنے سلسلے تھے جو بند تھے وہ سب میں نے اتنی جلدی شروع کرا دیے. خود منسٹر نے یہ کہا گورننگ کونسل کی میٹنگ میں کہ بھائی اتنا کام تو سالوں میں نہیں ہوتا، جتنا آپ نے چند مہینوں میں کر دیا. تو ہم نے کہا صاحب چونکہ یہ بہت دن سے بند ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے اور یہ ہونا چاہیے، اس سے اردو کا فروغ ہوگا. دوسرا یہ کہ کیا کہتے ہیں کہ اس لیے بھی ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں، ان سب چیزوں کو، کہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اردو اکیڈمی گورننگ کونسل بنی ہے، اچھے لوگ پڑھے لکھے آئے ہیں، تو یہ کام ہونے چاہیے. تو یہ سب کام کیے، بڑے پیمانے پہ یہ سب کام ہوئے، اور لوگوں نے ان کو دیکھا. آپ نے اس کا جواب دیا. جی لیکن اردو زبان اور تہذیب کی بات کی آپ نے، تو کیا لگتا ہے کہ اردو اکیڈمی دہلی جو ہے وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ 3 بار آپ کے سر ذمہ داری سونپی گئی. ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ دیکھا گیا، ایک بار ذمہ داری، دوسری بار ذمہ داری، اور اب تیسری بار ذمہ داری ملنا، اور الگ الگ حکومتیں ہوتی ہیں ایک طرح سے. تو 3 بار ذمہ داری ملنے کے بعد آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ کس حد تک یہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ لوگوں کی نظر میں آتے ہیں. اب ہم کوئی سیاسی آدمی تو ہے نہیں، نہ ہمارا کوئی تعلق اس پارٹی سے نہ اس پارٹی سے. ہم تو ادب کے لوگ ہیں اور زبان کے لوگ ہیں، تو اسی کی خدمت کرتے ہیں، وہی لکھتے پڑھتے ہیں. تو اسی کے اعتبار سے ہمیں بار بار اگر نظر گئی ان کی تو کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، تبھی گئی ہوگی. اب لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. جب کام آپ کریں گے تو باتیں ہوں گی، کام نہیں کریں گے تو لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے. تو اب اس میں کہ صاحب یہ جو ہے اردو اکیڈمی کو صاحب 2 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، وہ تو بند ہونے والی ہے. امپلائز کو تنخواہ نہیں ملی. وہ اردو اکیڈمی کا مسئلہ نہیں تھا. وہ ساری جو اکیڈمیز ہیں اس میں کسی میں بھی تنخواہ 2 مہینے نہیں ملی تھی اس زمانے، چونکہ وہ بجٹ ہی نہیں آیا تھا. تو اس میں اردو اکیڈمی کیا کرتی؟ ایک بات تو یہ. لیکن جس دن یہ خبر چھپی اخبار میں، اس سے 2 دن پہلے سارے امپلائز کے کھاتوں میں 2 مہینے کی تنخواہ پہنچ چکی تھی. تو اس لیے بھی یہ خبر تو غلط ہو گئی، کیونکہ ان کو تو مل گئی وہ تنخواہ. ایک بات یہ ہوا. اسی درمیان میں جب یہ 2 مہینے تنخواہ نہیں مل رہی تھی، اسی درمیان میں کناٹ پلیس میں ہمارا جشن اردو کا پروگرام ہوا. صبح سے لے کے رات کو 11-12 بجے تک لوگ جو ہے واپس جا رہے ہیں جو اکیڈمی کے ملازمین ہیں. تو یہ نہیں، جو پازیٹیو آسپیکٹ ہے اس کو دیکھتے نہیں. ارے بھائی یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ صاحب 2 مہینے تنخواہ نہیں ملی ہے، لیکن یہ لوگ 12-12 بجے تک لگے ہوئے ہیں اس کام میں. یہ خوبی ہے ان کی. یہ واقعہ ہے کہ اردو اکیڈمی کا جو اسٹاف ہے وہ بہت ٹرینڈ ہے اور بہت ایماندار ہے اور بڑی محنت سے کام کرتا ہے، ورنہ اتنے بڑے بڑے پروگرام ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو ٹیم ورک ہے، کسی ایک آدمی کا کام تو ہے نہیں. بھائی ہم لوگ تو اتنا ہی کر سکتے ہیں جو ہمارا کرنے کا کام ہے، باقی کام تو ان کا ہے. تو تنخواہ نہ ملنے کے باوجود آدمی کام کیے جا رہا ہے. آپ اس کو دیکھ نہیں رہے ہو، کہہ رہے ہیں صاحب بند ہونے والی ہے. کیسے بند ہو جائے گی جب یہ 11 بجے تک کام کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک دیکھنے کی بات ہے. لوگ تو اپنا جو ذہن میں آتا ہو. میں نے اخبار والوں سے کہا کہ بھئی اخبار کا کام ہے خبر دینا. اخبار کا مطلب خبر نامہ، اور آپ کے اخبار اور خبر نامے نہیں، وہ افواہ نامے ہیں. اس میں جھوٹی خبریں چھپتی رہتی ہیں. جب آپ یہ چھاپتے ہیں اس سے 2 دن پہلے سب کو تنخواہ مل چکی ہے. تو آپ اکیڈمی کے کسی ملازم سے یا کسی آفیسر سے یا گورننگ کونسل کے لوگوں سے جا کے بات کرتے ہیں. صحیح خبر جو ہے وہ دیجیے، وہ دینی چاہیے. اور کوئی خرابی ہے تو ٹھیک ہے، لکھیے خرابی اگر ہے، لیکن کسی بے وجہ کی یہ خرابی پیدا کرنا یہ تو ایک عجیب. اب وہی ہوتا ہے جیسے چاخف جو بہت بڑا رائٹر تھا، فکشن رائٹر تھا رشیا کا.
اس نے اس کے ایک انٹرویو میں کہا وہ نقادوں کے خلاف تھا، تو اس نے کہا تھا کہ صاحب نقاد جو ہے وہ گھوڑا مکھی کی طرح ہوتا ہے، وہاں گھوڑے کے ذریعے ہل جوتا جاتا ہے، تو کہہ رہے وہ گھوڑا ہل میں لگا ہوا ہے، زمین جوت رہا، اپنا کام کر رہا، مکھی جو ہے گھوڑا مکھی وہ اس کے کچھوکے لگا رہی ہے، چنانچہ وہ کبھی پونچھ ہلاتا ہے، کبھی جو ہے ٹانگ ہلاتا ہے، کبھی رک جاتا ہے، کبھی چلتا ہے، گویا رخنہ اندازی ہو رہی ہے، اس کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ تو بولے وہ اس نے کہا آگے کہ اگر اس مکھی سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی تم ایسا کیوں کر رہی، تو وہ کہے گی صاحب ہم نے تو فطرت ایسی پائی ہے، تو جن کی فطرت یہ ہے وہ تو یہی کام کریں گے، یہ مسئلہ ہے، اور جن کی فطرت کام کرنا ہے وہ کام کریں گے۔ آپ نے اسٹاف کا ذکر کیا، اسٹاف جب ہم جاتے ہیں اردو اکیڈمی تو دیکھتے ہیں خاص طور پر اگر پونم جی کی بات کر لیں، ہارون صاحب کی بات کر لیں، اس سیکریٹری صاحب ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، یہ بہت فعال رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے سر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور وہ جلد سے جلد مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سرگرم رہتے ہیں، کافی تاخیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ لگتا ہے کہ افسران بھی اور جو تمام اسٹاف ہیں یہ اردو کی خدمت کے لیے وہاں پر اپنی خدمات مناسب طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ تو آپ نے خود ہی کہا، جی جی، میں نے ان کا ذکر کیا اور اس کے علاوہ بہت سارے اسٹاف اور بھی اسٹاف ہے، جی سب جی کا جی جو جی جس کا کام ہے وہ کرتا ہے، وہ صحیح بات ہے۔ میں نے پہلے ہی آپ سے ذکر کیا کہ اردو حکومت اکیڈمی، تبدیلی کا اثر ان پہ بھی کچھ پڑے گا۔ اب وہ تو نہیں، تو اپنا کام کرنا ہے بھائی، دوسری گورننگ کونسل بنے گی وہ کام کرائیں گے۔ جی اب وہ جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان سے کتنا کام آتا ہے کتنا نہیں آتا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، تو وہ ہوگا، اگر کوئی اثر پڑتا ہوگا مجھے نہیں معلوم کیا اثر پڑے گا، البتہ یہ ہے کہ انہیں تو کام کرنا ہے، اور وہ چونکہ کام کر رہے ہیں اور ایک زمانے سے کر رہے ہیں تو وہ کریں گے۔ اردو کے مستقبل کو لے کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اردو کا مستقبل جو ہے اس پر سوال اٹھایا جاتا ہے، شکایتیں بھی کی جاتی ہیں حکومت سے، شکایتیں ظاہر ہے کہ اگر کام نہیں ہوگا تو شکایت کی جائیں گی، آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اردو کا معاملہ یہ ہے کہ اب اردو صرف ہندوستان کی زبان تو رہی نہیں، اردو پیدا ہندوستان میں ہوئی اور ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستان کی ساری تہذیب اور تمام چیزیں اس میں ہیں، اور بڑا رچ لٹریچر اس کا ہے، لیکن یہ کہ اب تو دنیا کے بیشتر ممالک میں یونیورسٹیز میں شعبے ہیں اردو کے، اور چینلز ہیں، اخبارات نکلتے ہیں اور بہت سے کام ہوتے ہیں۔ دوسرا کسی ملک کی سرکاری زبان ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، تو وہ تو ایک پھیل چکی ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں عوام کی جو باہمی رابطے کی زبان ہے وہ آج بھی اردو ہے، جس کو ہندوستان کی لینگوا فرنکا جیسے دنیا بھر کی انگریزی کو کہا جاتا ہے وہ اردو ہے آج بھی، وہ دوسری کوئی زبان نہیں، کیونکہ وہ جو بنیادی کریکٹر اردو کا ہے کہ جس میں بہت ساری زبانوں کے لفظ ملتے رہے اور وہ ایک زبان بن گئی، وہی زبان بولی جاتی ہے جو عوام میں بولی جاتی ہے۔ تو اردو کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ عوام کی زبان ہے اور بولی جاتی ہے، اسی لیے زندہ ہے، ورنہ جس طرح کے نامساعد حالات اردو کے ساتھ رہے ہیں تو وہ تو ختم ہو گئی ہوتی اب تک۔ میں نارتھ ایسٹ میں بھی گیا ہوں، میں ساؤتھ میں بھی گیا ہوں، ہندوستان کے ہر کونے میں گیا ہوں، بلکہ ایک بار میں اور میرے ساتھ احمد محفوظ بھی تھے، ہم لوگ شیلانگ وغیرہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ سوچا کہ بھی چائے پی جائے، تو وہاں ایک ریستوراں تھا، وہاں گئے، وہاں سب وہ لڑکیاں کام کر رہی تھیں اور وہ سب وہیں کی تھی، نارتھ ایسٹ کی۔ تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں ان سے کس زبان میں بات کی جائے، اردو سمجھتے ہیں نہیں سمجھ، یا انگریزی بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اتنے میں وہ لڑکی ایک آئی، اس نے کہا جی فرمائیے آپ کو کیا چاہیے، تو میں نے کہا لیجیے صاحب ان سے بات کر لی، تو وہ تو باقاعدہ اردو میں بات کر رہی تھی، اور یہ میں نے ساؤتھ میں بھی دیکھا، تو اردو ہندوستان کے ہر خطے میں بولی جاتی ہے، خاص طور سے جو اب ہر زبان کے علاقے ہیں، فلاں کا یہ ہے فلاں کا وہ ہے، اردو کا کوئی علاقہ نہیں، اردو کا تو علاقہ پورا ہندوستان ہے، چنانچہ وہ ہر جگہ بولی جاتی، ہر جگہ جو دوسرے علاقے ہیں جیسے نارتھ ایسٹ کا ہے، ساؤتھ کا ہے، تو وہاں کی جو ان کی اپنی لوکل زبان ہے اس میں وہ بولتے ہیں یا انگریزی بولتے ہیں، تیسری زبان جو بولتے ہیں تو وہ اردو ہوتی ہے۔ اب آپ اردو کو کچھ اور کہنے لگیں، مطلب پاکیزہ، مغل اعظم، امراؤ جان ادا، جس کے دو ڈائلاگ وہ آدمی بول نہیں سکتا جو اردو نہیں جانتا ہے، اور بولے گا تو غلط بولے گا، وہ اس کو ہندی فلم کا سرٹیفکیٹ ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔
وہ تو اردو فلم ہے اور 100% اردو فلم ہے، اور نہ صرف یہ کہ اردو زبان بلکہ تہذیب بھی ساری اردو کی ہے یہ اس میں۔ تمام چیزیں جو ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن اب یہ ہے کہ یہ تو سیاست کی بات ہے، سیاست کی وجہ سے جو اس بھی طرح ہے، کی دیکھیے اردو کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان میں وہ پیدا ہوئی ہے، وہ فیبریکیٹڈ زبان نہیں ہے، بعض زبانیں بنائی گئی ہیں۔ وہ زبان جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، وہ ضرورت کے تحت، آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ صاحب ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو ضرورت ایجاد کی ماں اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو بہت ہو گیا، شروع میں لوگ جو ہے عرب جانا شروع ہوئے نوکریوں کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ عربی نہیں جانتے تھے، لیکن وہاں رہنے کے بعد بہت سے لفظ عربی کے جو ضرورت کے ہیں روزمرہ کے بازار میں یہاں وہاں، وہ انہوں نے سیکھ لیا، اور ان کے جو بہت سے لفظ ہیں وہ عربیوں نے سیکھ لیا۔ چنانچہ ایک بول چال میں وہ کام چل رہا تھا ان کا، یہ اپنی بات سمجھا دیتے ہیں، ان کا معافی ضروری یہ سمجھ لیتے ہیں، اور جب وہ یہاں آتے ہیں تو ان کی زبان میں بہت سے عربی کے لفظ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، جب ہندوستان میں دوسری قوموں کے ملکوں کے لوگ آنا شروع ہوئے، اب پرشین کے لوگ آ رہے ہیں صاحب، عرب آ رہے ہیں، افغانی آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، اور تجارت یہاں پہ ہو رہی ہے، اور ترکی کے لوگ آ رہے ہیں، تو وہ سب جو ہے ایک دوسرے سب زبانوں سے تو ناواقف تھے، اور ہندوستان میں جو اس وقت بولی جاتی تھی کھڑی بولی دلی ہے اس کے قرب و جوار میں، اور دلی چونکہ دارالسلطنت تھا تو یہاں سب سے زیادہ لوگ آتے تھے، تو اب وہ کیسے بات کریں، ایک دوسرے کو کیسے سمجھائیں، چنانچہ وہ یہی ہوا کہ رفتہ رفتہ وہ ان کی زبان کے کچھ لفظ یہ سمجھنے لگے، ان کی زبان کے کچھ لفظ وہ سمجھنے لگے، اور اسی طرح سے ایک نئی زبان کا ڈول پڑا جو رفتہ رفتہ پنپتی، چونکہ زبانوں کے بننے کا عمل جو ہے وہ صدیوں کا ہوتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اور ایک زبان جو ہے بازار میں ایک بازاری قسم کی زبان جس کو عام آدمی بول رہا ہے وہ ایک بننے لگی جس میں مختلف زبانوں کے لفظ تھے، تو وہ ہوتا رہا، اسی لیے اس کو شروع میں ریختہ کہا گیا۔ ریختہ کے معنی گری پڑی زبان، عام لوگوں کی زبان، لیکن رفتہ رفتہ وہ ترقی کر کے ایسی زبان ہو گئی، بعد میں اس کا نام اردو پڑا، اور وہ سارے لوگوں کی جو ہے وہ دل کی بات جو ہے اسی زبان میں بیان ہونے لگی، اور اس کا جو اسٹرکچر ہے اور بنیاد ہے، اور خاص طور گرامر، وہ چونکہ کھڑی بولی یہاں بولی جاتی تھی، اسی کی گرامر پہ وہ زبان بنی، تو وہی اس کی گرامر ہے۔ اتفاق سے بعد میں ہندی بھی چونکہ اسی طرح سے وہ ہوئی، تو اس کی بھی جو گرامر ہے وہی ہے جو اردو کی ہے، گرامر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس کی لپی میں اور جو الفاظ ہیں اس میں فرق ہے۔ اردو میں بہت زبانوں کے الفاظ ہیں، اتنے کسی میں نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ایک صاحب سے بات ہو رہی تو میں نے کہا کرسی کس زبان کا لفظ ہے آپ بتائیے، تو بتائیے، میں نے کہا ہندی میں کوئی لفظ ہے کہ نہیں ہندی کا، میں نے کہا عربی کا ہے، تو ہندی کا تو نہیں ہے۔ میز ہے یہ پرتگیز ہے، کمرہ ہے یہ پرتگیز ہے، اس طرح کے سینکڑوں لفظ آپ رات دن بولتے ہیں یہاں، کوئی ترکی کا ہے، کوئی عربی کا ہے، کوئی فارسی کا ہے، اور کوئی پرتگالی کا ہے، اس طرح کے لفظ ہیں وہ، لیکن وہ سارے اردو کے ہو گئے جو سب مل کے وہ نئی زبان بنی ہے۔ اور تو اس کے بہت سی چیزوں کے لیے، میز کے لیے کون سا لفظ ہے ہندی میں، کرسی کے لیے کون سا لفظ، کوئی نہیں ہے، یہی بولتے ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی بات کہ ایک ایسی زبان پیدا ہو گئی کہ جو سب کے لیے کام کرنے والی زبان ہے، ان کی معافی ضمیر کو دوسرے تک پہنچانے، بات اپنی کہہ دیں، اس کی سمجھ لیں، تو یہ اس لیے ہے، تو وہ زبان تو زندہ رہے گی، ایسی زبانیں نہیں مرتی ہیں، وہ زبانیں مر جاتی ہیں کہ جن کو عام لوگ نہیں بولتے، اس طرح کی زبانیں ہیں ہندوستان میں۔ لیکن ایک شکایت عام طور پہ یہ سوشل میڈیا جب دیکھتے ہیں تو دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب جو اردو داں طبقہ ہے ان کے بچے جو ہیں اردو سے نابلد ہوتے ہیں، اردو تعلیم نہیں حاصل کرتے ہیں، اردو زبان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں وہ بچے پڑھتے ہوں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اردو زبان سے ناواقف ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ کچھ بہانہ لوگ لیتے ہیں کہ صاحب اردو پڑھ کے نوکری نہیں ملتی، تو میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں بہت سی بڑی بڑی محفلوں میں، اس میں بڑے بڑے لیڈر ویڈر بھی ہوتے ہیں، وہ تو اپنے طریقے سے بولتے ہیں، تو میں نے کہا کہ بھائی جن کی تہذیب ہے اس زبان میں ان کی تو خاص طور پہ ذمہ داری ہے اس کے لیے۔ اب اگر ان کے بچے گھروں میں اردو نہیں بولتے یا لکھ نہیں پاتے ہیں تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، اس لیے کہ اپنی تہذیب کو تو آپ کو محفوظ رکھنا ہے کم سے کم۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سارے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اسے پڑھ کے نوکری نہیں ملتی، وہ نوکری حاصل کرنے کے لیے وہ پڑھیں،
جس سے نوکری ملتی، اور اپنی تہذیب کے تحفظ کے لیے یہ پڑھیں، اور اس زبان کے چونکہ مادری زبان ہے، آپ کی ذمہ داری ہے بھائی. آپ کون سی ہندوستان کی ماں ہے جو سنسکرت میں بات کرتے ہوئے اپنے بچوں سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہندو مسلمانوں سے کوئی عیسائی ہو، سب اسی زبان میں بات کرتے ہیں یا پھر اپنی لوکل زبان میں بات کرتے ہیں. تو جن لوگوں کی مادری زبان ہے اردو، ان کی تو ذمہ داری ہے یہ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا ہندو ہیں یا کوئی بھی ہوں، کہ وہ بھائی آنند نارائن ملا، میں 9th کلاس میں تھا اس وقت لکھنؤ میں، وہ اردو کے لیے احتجاج کر رہے تھے اس وقت، اور وہ چیف جسٹس رہے تھے الہ آباد ہائی کورٹ کے، اور بڑے آدمی تھے، تو وہ شاعر تھے اردو کے، کشمیری برہمن تھے. انہوں نے کہا تھا اس وقت، جو ان کا بڑا قومی آواز بڑا اخبار تھا اس وقت کا، اس کی ہیڈ لائنز چھپی تھی اور انگریزی میں سب جگہ، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا مذہب تو بدل سکتا ہوں لیکن زبان نہیں بدل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری مادری زبان ہے، میں کشمیری برہمن ہوں، میری ماں اردو بولتی تھی، میرے گھر میں اردو بولی جاتی تھی، میں جب سے پیدا ہوں میں نے یہی زبان سنی ہے، اور مادری زبان وہ ہوتی ہے جو اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ پیتا ہے آدمی. تو یہ تو میرے رگ و ریشے میں بسی ہوئی ہے، جس کو کیسے میں نکال تھوڑی سکتا ہوں اپنے اندر. مذہب تو ایک الگ چیز ہے، مذہب تو بدلا جا سکتا ہے. تو ان کا یہ قول اس وقت بہت مشہور ہوا تھا کہ میں اپنا مذہب تو بدل سکتا ہوں لیکن زبان نہیں بدل سکتا. تو یہ مادری زبان کے لیے ہے. تو جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں نوکری نہیں ملتی، حالانکہ میں اتنے نام بتا دوں گا، جن ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اردو میڈیم سے سول سروس کے امتحان، سول سروسز کے، ایس ایم اشرف جو بہت مشہور ناول رائٹر اور افسانہ نگار اردو کے، انہوں نے اردو میڈیم سے کیا تھا، چیف انکم ٹیکس کمیشن ریٹائر. ان کے چھوٹے بھائی افضل جو ہیں رجسٹرار جامعہ میں رہے، علی گڑھ میں بھی رہے، وہ تو آئی جی تھے پولیس میں، وہ آئی پی ایس کیا تھا انہوں نے. اور اس طرح کے بہت لوگ تھے جنہوں نے اردو لے کے وہ سب کام کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ اردو نوکری نہیں ملتی، یا بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب تو اتنے میدان کھلے ہوئے ہیں زندگی میں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ اچھا کر سکیں. تو وہ صلاحیت پیدا کیجیے اپنے اندر. اب میرا بیٹا ہے فرینچ میں پی ایچ ڈی، فرانس میں پیرس میں جو ہے انالکو یونیورسٹی میں لیکچرر تھا، اردو پڑھاتا تھا، فرانسیسیوں کو اردو پڑھاتا تھا. تو اردو تو اس نے گھر میں پڑھی، لیکن اس نے یہ فرانسیسی زبان جو ہے باقاعدہ سیکھی اور پی ایچ ڈی. تو وہ کرتا تھا وہاں. دوسرا میرا بیٹا ہے، وہ اس کو جو اس نے تو کیا ہے پوسٹ گریجویشن، اس میں سوشل ڈیزائن ایک نیا کورس ہے اس میں، لیکن یہ کہ اس کو فوراً جب وہ ڈیزرٹیشن بھی کمپلیٹ ہوا تو نوکری مل گئی تھی، صرف اس لیے کہ وہاں ایسے آدمی کی ضرورت تھی کہ جو انگریزی اور اردو دونوں میں کمپیٹنٹ ہو، بہترین بول سکے جا کے. تو وہ کوالٹی اس میں تھی. تو یہ اب اس نے تو نوکری کے لیے تو وہ چیز پڑھی، اردو کے لیے نوکری تھوڑی مل رہی ہے اس کو، لیکن وہ اردو جانتا تھا، اس نے اس کو پے کیا. اس کو آپ جتنی زیادہ زبانیں سیکھ لیں گے آپ کو فائدہ ہوگا اتنا ہی ہوگا. اردو کا معاملہ تو یہ ہے کہ چونکہ ان ساری جو ہندوستان کی زبانیں، سب سے زیادہ آوازیں جو ہیں ہندوستان نے باہر کی بھی، عربی سے زیادہ اور فارسی سے زیادہ آوازیں اردو میں ہیں، کیونکہ ان ساری زبانوں کی آوازیں اردو میں شامل ہیں. چنانچہ اردو والے کا تلفظ لوگ کہتے ہیں میٹھی زبان. کیوں میٹھی زبان ہے؟ اس لیے کہ ساری زبانوں کے بہترین الفاظ اس میں آ گئے ہیں. دوسرا یہ کہ سب سے زیادہ آوازیں آپ نکال سکتے ہیں، دوسری زبانوں کے لفظوں کو بھی آپ صحیح بول سکتے، صحیح تلفظ کر سکتے ہیں. اب بطرس غالی جو یو این کے سیکرٹری جنرل تھے، انگریزی میں جیت دکھا جاتا تو لوگ گالی پڑھتے تھے، کوئی گالی ہی کہہ رہا ہے. تو یہ اس کا غالی صحیح لفظ لے ہی نہیں پاتے کیونکہ غین کی آواز نہیں ہے وہاں. اب ایک بدبختی کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب جگہ یہ کہنا، پھول کہتے ہیں پھول کو، پھول، پھر کہتے ہیں پھر کو. تو یہ پھا کی جو آواز ہے یہ ہندی کی آواز ہے، لیکن یہ آواز غائب ہو جائے گی. لوگ آئندہ آنے والی نسلوں کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا صاحب یہ پھا بھی کچھ ہوتا تھا. اب پھول جیسا خوبصورت لفظ، اس کو آپ پھول کہتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ جو پھول کو پھول کہتا ہے وہ بتاتا ہے وہ خود کیا ہے. یہ تو عجیب و غریب بات ہے. تو اب پھا سے اور بھی بہت سے لفظ ہیں، اور ایف کی ساؤنڈ ہندی میں ہی نہیں، تو آپ کیوں پھر کہہ رہے ہیں بھئی آپ، وہ تو ساؤنڈ ہی نہیں ہے آپ کے یہاں. اب ہندی والے پہلے بندی لگاتے تھے کہ جو زا ان کے یہاں نہیں ہے، اب نہیں لگاتے وہ، ٹھیک ہے نا، لیکن جو ہے اس کو تو ٹھیک بولو. بھئی آپ بہت سے جانور، بہت سے پرندے غائب ہو گئے،
آئندہ آنے والی نسلیں شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو سکے، یا صرف تاریخی اعتبار سے معلوم ہوگا کہ صاحب یہ بھی کچھ ہوتا تھا پہلے، وہ غائب ہو گئے چکے. تو اسی طرح سے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا ہندوستان کی، خاص طور سے اردو ہندی زبان کا، کہ ایک پھا کی جو آواز ہے وہ غائب ہو جائے گی، اور پھر اور فول اور فا یہ سب ہونے لگے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں ایف بولنا چاہیے وہاں پا بول دیتے ہیں. تو یہ تو عجیب و غریب مسئلہ ہے یہ. بہرحال آخری سوال کہ اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لوگ ویڈیو دیکھیں گے تو ہر کسی کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اب جب حکومت بدل گئی ہے تو عام طور پہ اکیڈمی یا جو اکیڈمیاں ہوتی ہیں ان کے وائس چیئرمین کی ذمہ داری حکومت کی طرف سے کی جاتی ہے. اب جب نئی حکومت آئے گی، جب تک آپ کے ہی پاس ذمہ داری تو رہے گی، تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اردو نہیں، اکیڈمی کی پوزیشن؟ ہم نے تو اکیڈمی میں کہا ہے کہ آپ اکیڈمی اپنے طور پہ وہ سب کام کرے. جی چونکہ حکومت بدل گئی ہے تو ہم اس طرح ایکٹیو انداز میں، جو ہم تو بہت آگے تک کا لایا عمل طے کر دیا، آپ کیجئے ان کو ان لائنس پہ. باقی نئی گورننگ کونسل آئے گی وہ کرے گی، ہمیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے مطلب ہم جا کے بیٹھے ہو کریں، ہم ہی کیوں کریں بھائی، دوسرے لوگ کریں گے. اور اگر اسی طرح کریں گے جس طرح ہم نے کیا تو انشاءاللہ اچھا ہی کام ہوگا. ہم تو توقع رکھتے ہیں کہ جو بھی لوگ آئیں گے وہ اچھا کام کریں گے، ان کو کرنا چاہیے. اور جہاں تک اس کی بات ہے کوئی کہ صاحب استعفیٰ کیوں نہیں دیا ابھی تک، تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جب گورنمنٹ آئے تبھی تو استعفیٰ دیں گے نا. کس کو دیں استعفیٰ تو حکومت کو ہی دیں گے. جی بھائی، جو حکومت نے بنایا تو حکومت کو استعفیٰ دیں گے، تو حکومت بنے گی تبھی تو استعفیٰ دیں گے. لیکن ہم ویسے اس طرح سے ایکٹیو جو ہے اب نہیں ہے، اسی لیے کہ ٹھیک ہے وہ تو اکیڈمی ہے، اس میں آفیسرز ہیں، اس کے سیکرٹری بہت پڑھے لکھے آدمی ہے، اور اردو کے بھی پڑھے لکھے آدمی ہے، ویسے تو سول سرونٹ ہیں وہ، اور دلی گورنمنٹ آف دہلی کے سیکرٹری ہیں. تو وہ سب لوگ کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں، پہلے سے بھی کر رہے تھے، وہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. بہت شکریہ سر قیمتی وقت دینے کے لیے. تو پروفیسر شیف الرسول صاحب نے ایک خاص پیغام دیا ہے کہ اردو زبان ہمیشہ زندہ رہے گی، اور اردو داں طبقہ اگر چاہے تو اردو زبان کی حفاظت اور اس کی تہذیب جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی. میں نثار احمد خان، بھارت ایکسپریس، دلی. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. ساتھ ہی کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے بھی ضرور دیں. اور ہاں، اگر فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں.